السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو اسلامک ورلڈ کے پیارے بھائی اور بہنوں؟ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب تک ہم نے نبی کی دو ازواج مطہرات حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہما کے حالات زندگی سنی کہ ان کی زندگی کس طریقے سے گزری، ان کی وفات کب ہوئی، ان کی پیدائش کب ہوئی۔ آج ہم جانیں گے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی، یہ کب پیدا ہوئی، ان کی وفات کب ہوئی اور ان کے حالات زندگی کیا ہے۔ ان کا نام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ان کا لقب صدیقہ اور حمیرہ تھا۔ ان کی کنیت ام عبداللہ اور یہ قریش کے خاندان بنو تمیم سے تھی۔ سلسلہ نسب یوں آتا ہے: عائشہ بنت ابو بکر صدیق بن ابی قحافہ بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مروہ بن کعب بن لو۔ والدہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا اور وہ جلیل القدر صحابیہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بعثت نبوی کے 4 سال بعد ماہ شوال میں پیدا ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ طفیل یعنی بچپن کا زمانہ صدیق اکبر جیسے جلیل القدر باپ کے سائے میں بسر ہوا۔ وہ بچپن سے ہی بے حد ذہین اور ہوش مند تھی اور اپنے بچپن کے تمام باتیں انہیں یاد تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کسی دوسرے صحابی یا صحابیہ کی یادداشت اتنی اچھی نہ تھی جتنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یادداشت تھی۔ بچپن میں ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ سرکار دو عالم پاس سے گزرے۔ ننھی عائشہ کے گڑیوں میں ایک گھوڑا تھا۔ حضور نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا، گھوڑا ہے۔ حضور نے فرمایا، گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے؟ انہوں نے بے ساختہ کہا، کیوں نہیں ہوتے یا رسول اللہ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے نا۔ حضور نے یہ جواب سن کر تبسم فرمایا، مسکرایا اور وہاں سے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت یعنی رشتہ جبیر بن مطعم کے بیٹے سے طے ہوا تھا، مگر جبیر بن مطعم نے اپنی والدہ کے کہنے پر یہ مضبوط یعنی یہ نسبت ختم کر دی، اس لیے کہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل خاندان مسلمان ہو چکے تھے، اسی لیے وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حضرت عائشہ کے لیے پیغام بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے منہ مولے بیٹے تھے۔ تعجب سے پوچھا، کیا بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ خولہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر میرا دینی بھائی ہے اور ایسے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، خوشی کی کوئی سی بات نہیں تھی۔ ان کی بیٹی رحمت للعالمین کے گھر میں آئی، فوراً راضی ہو گئے۔ چنانچہ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے 3 سال قبل ماہ شوال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود نکاح پڑھایا، 5 درہم حق مہر مقرر کیا۔ ایک دفعہ شوال کے مہینے میں عرب میں طاعون کی ایک خوفناک وبا پھیلی تھی، جس کی وجہ سے ہزاروں گھرانوں کو ویران کر دیا تھا۔ اس وقت سے شوال کا مہینہ اہل عرب میں منحوس سمجھا جاتا تھا اور وہ اس مہینے میں خوشی کی کوئی تقریب کرنا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی اسی شوال کے مہینے میں ہوا اور رخصتی بھی چند دن بعد شوال کے ہی مہینے میں ہوئی۔ اس وقت سے شوال کے مہینے کی نحوست کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نکاح کی بشارت حضور کو خواب میں ہی ہو چکی تھی۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص ریشم کے لپٹے ہوئی کوئی چیز آپ کو دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ
آپ کی ہے۔ آپ نے کھولا تو اس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نکاح انتہائی سادگی سے ہوا۔ وہ فرماتی ہے جب حضور سے میرا نکاح ہوا تو فرمایا تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑی گڈیوں کا کھیل کھیل رہی تھی، اس حال میں میرا نکاح ہوا اور ایک بہت زیادہ سادگی سے میرا نکاح ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدائشی مسلمان تھی۔ ان سے روایت ہے کہ جب میں نے اپنی والدین کو پہچانا، یعنی جب وہ ہوش آئی ان کو اور انہوں نے اپنی والدین کو پہچانا تو میں نے ان کو مسلمان ہی پایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کفر کا کوئی سایہ ہی نہیں پڑا۔ وہ بچپن سے ہی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی اور مسلمان گھرانے میں ہی پرورش پائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے 3 سال بعد رحمت للعالمین اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ پہنچ کر سرکار دو عالم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن حارث، ابو رافع اور عبداللہ بن ارقم کو اپنے اہل و عیال لانے کے لیے مکہ بھیجا۔ واپسی پر حضرت زید بن حارث کے ساتھ حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت ام کلثوم، حضرت سودا بنت زمعہ، ام یمان اور اسامہ بنت زید اور عبداللہ بن ارقم کے ساتھ ہمراہ ابو بکر کی بیوی ام رومان اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور اسماء بنت ابو بکر واپس ہوئی۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ محلے بنو حارث میں اپنے والد محترم کے گھر اتری۔ مدینے کی آب و ہوا شروع میں مہاجرین یعنی جو لوگ مکے سے آئے تھے ان کے موافق نہیں تھی، یعنی ان کو نہیں جمی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سخت بیمار ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نہایت ہمت سے ان کی تیمارداری کی۔ جب وہ صحتیاب ہو گئی تو خود بیمار ہو گئی۔ مرض کا مرحلہ اتنا شدید تھا کہ سر کے بال گر گئے، کیسے کی جان بچ گئی۔ جب صحت بحال ہوئی تو صدیق اکبر نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، عائشہ کو آپ رخصت کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا، فی الحال میرے پاس مہر نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے اپنے پاس سے 500 درہم حضور کی خدمت میں بطور قرض حسنہ پیش کیا، جو آپ نے قبول فرما لیا اور وہی حضرت عائشہ کے پاس بھیج کر انہیں شوال میں رخصت کر لیا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 9 سال تھی اور بعض روایتوں کے مطابق 12 سال کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے 4 واقعات بے حد اہم ہیں اور بہت مشہور بھی ہے۔ پہلا عفق واقعہ، دوسرا واقعہ ایلا، تیسرا واقعہ تحریم، چوتھا واقعہ تخیر۔ پہلا واقعہ ہم سنتے ہیں کہ کون سا واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ پہلا واقعہ عفق کا واقعہ یوں پیش آیا کہ غزوہ بنو مستلق کے سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ راستے میں ایک جگہ رات کو قافلے نے قیام کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رفع حاجت کے لیے پڑھاؤ ڈالا اور وہاں سے نکلی۔ وہاں سے ان کے گلے کا ہار جو وہ اپنی بہن حضرت اسماء سے مانگ کر لائی تھی بے خبری کے عالم میں گر گیا۔ واپسی پر پتہ چلا تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ پھر اسی سمت یعنی اسی وقت واپس لوٹی۔ خیال ہوا کہ قافلے کے چلنے سے پہلے میں ہار ڈھونڈ کر واپس لے آؤں گی۔ جب ہار ڈھونڈ کر واپس پہنچی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ بہت گھبرائی اور تجربہ بھی نہیں تھا، عمر جو کم تھی، چادر اوڑھ کر وہاں پر بیٹھ گئی کہ شاید کوئی آ جائے۔ حضرت صفوان بن مطعلہ کسی انتظامی ضرورت کے سلسلے میں قافلے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا کیونکہ بچپن میں انہیں دیکھا ہوا تھا۔ ان سے پیچھے رہ جانے کا سبب پوچھا۔ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے واقعہ بتایا تو بہت ہمدردی کی۔ پھر ام المومنین کو اونٹ پر بٹھا کر اجلس سے قافلے کی طرف روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت قافلے میں جا ملے۔ مشہور منافق عبداللہ بن ابی کعب کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو اس نے حضرت صدیقہ کے متعلق مشہور کر دیا کہ اب وہ باعزت نہیں رہی۔ چند مسلمانوں نے بھی یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر غلط تہمت لگا دی، اور سارے عرب میں یعنی سارے مکے میں، سارے مدینے میں، ہر جگہ یہ بات پھیل گئی کہ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ باعزت نہیں رہی۔ لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ قافلے سے آنے کے بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ 3 دن تک یہ بات کی خبر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد عبداللہ بن ابی کعب کی ماں کے ذریعے سے ان کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ فوراً اپنی ماں کے گھر چلی گئی، اور وہاں پر جا کر بہت زیادہ رونے لگی، بہت زیادہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگی، اللہ سے دعائیں مانگنے لگی، یا اللہ آپ ہی میری برات نازل فرما۔ اور وہ اس طریقے سے صبر کرتی ہے اور کہتی ہے، یا اللہ فصبر جمیل، جس طریقے سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جانے پر انہوں نے صبر کیا تھا، اس طریقے سے میں آج صبر کرتی ہوں، میرے بارے میں آپ ہی برات نازل فرمائیں۔ چند دن بعد اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل فرماتے ہیں، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ جب تم نے یہ سنا کہ مومن مردیں اور عورتوں کی نسبت نیک گمان کیوں نہیں کیا اور کیوں نہ کرتے، یہ صریح تہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نور میں آیت نازل فرما کر بتا دیا کہ یہ جو تم عائشہ پر گمان کر رہے ہو، تہمت لگا رہے ہو، یہ ناحق ہے، نبی کی بیویاں ایسا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں احکام نازل کر دیا کہ ہم نیک بیویوں کے لیے نیک مرد منتخب کرتے ہیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد منتخب کرتے ہیں، نبی کی ازواج مطہرات اس طریقے سے کر ہی نہیں سکتی۔ ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد دشمنوں کا منہ بند ہو گیا، اور لوگوں کی جو مسلمان لوگوں کی غلط فہمی تھی وہ بھی دور ہو گئی، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سجدہ شکر میں گر گئی اور کہا، مجھے اللہ سے امید تھی، مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات ضرور نازل فرمائیں گے، اور اللہ نے میری برات نازل فرما دی۔ یہ کہہ کر وہ فوری سجدے میں گر گئی۔ یہ تھا واقعہ افک۔ یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ لمبا ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس ایپیسوڈ کی میں یہی اختتام کرتی ہوں۔ آگے ہم دوسرے پارٹ میں سنیں گے کہ واقعہ ایلا، واقعہ تحریم اور واقعہ تخیر کس طریقے سے پیش آئے، اور یہ کیا کیا واقعات تھے، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ اور حالات زندگی ہم اس ویڈیو میں سنیں گے۔ آپ کو اگر نبی کی سیرت کی ویڈیو سننا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں پر جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ویڈیو سن سکتے ہیں۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔